جب مشرقی پاکستان ہاتھ سے نکل رہا تھا تو پاک فضائیہ نے 1967 کی 6 روزہ عرب اسرائیل جنگ کے دوران اسرائیل کے مصر پر کیے گئے سرپرائز ایئر اٹیکس کے طرز پر بھارت کے 12 ایئر فیلڈز اور ایئر ڈیفنس ریڈار سٹیشنز کو اچانک حملہ کر کے ناکارہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس فضائی حملے کا نام آپریشن چنگیز خان رکھا گیا۔ 3 دسمبر 1971 کی شام 5:30 بجے پاک فضائیہ کے جنگی جہازوں نے بھارت کے 12 فارورڈ ایئر بیسز امرتسر، امبالہ، آگرہ، اونتی پورہ، بکانیر، ہلواڑہ، جودھ پور، جیسلمیر، پٹھان کوٹ، بھوج اور سری نگر پر حملہ کر دیا۔ انڈین پرائم منسٹر اندرا گاندھی نے قوم سے خطاب کرنا تھا اور بھارتی شہری انتظار میں تھے کہ 3 اور 4 دسمبر 1971 کی درمیانی رات بھارت کی وشاکھاپٹنم بندرگاہ سے کچھ فاصلے پر سمندر میں زوردار دھماکہ ہوا۔ یہ دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ کئی کلومیٹر تک گھروں کی کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ لوگوں نے سمجھا شاید پاکستان نے یہاں بھی حملہ کر دیا ہے، لیکن یہ دھماکہ پاکستان کی سب سے بہترین آبدوز PNS غازی میں ہوا تھا۔ پاک بحریہ کے 11 کمیشن افسروں سمیت 93 اہلکار شہید ہو گئے اور آج بھی بھارت کی اس بندرگاہ کے قریب سمندر میں دفن ہے۔ بھارت نے دعویٰ کیا کہ پاکستانی آبدوز کو اس کی نیوی نے تباہ کیا، جبکہ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ PNS غازی حادثے کا شکار ہو۔ حقیقت میں ہوا کیا اور تب پاکستانی آبدوز بھارتی بندرگاہ کے قریب کس مشن پر تھی؟ ترازو کی مسٹری سیریز میں آج ہم یہی پراسرار معمہ حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ PNS غازی سے متعلق منی سیریز کی پہلی قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان 1000 میل یا 1600 کلومیٹر کی دوری تو حائل تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ مشرقی پاکستان 3 اطراف سے بھارت کے ساتھ جڑا ہوا تھا، چنانچہ زمینی راستے سے کمک بھیجنا ممکن نہ تھا۔ 30 جنوری 1971 کو بھارتی طیارے گنگا کی پراسرار انداز میں ہائی جیکنگ کے بعد اندرا گاندھی نے پاکستانی طیاروں کے بھارت کی فضائی حدود استعمال کرنے پر پابندی عائد کر دی تو فاصلے مزید بڑھ گئے۔ اب ایک ہی طریقہ تھا کہ پاکستان کراچی سے خلیج بنگال کے راستے سامان رسد مشرقی پاکستان بھجوائے، مگر یہاں بھارتی بحریہ نے ناکہ بندی کر رکھی تھی۔ خلیج بنگال میں بھارتی بحریہ کی اجارہ داری ختم کیے بغیر سپلائی لائن بحال نہیں کی جا سکتی تھی۔ انڈین نیوی کو بحری بیڑے INS وکرانت کے باعث واضح برتری حاصل تھی۔ برطانیہ کا طیارہ بردار جہاز ہرکولس، جسے بھارت نے 1957 میں حاصل کرنے کے بعد وکرانت کا نام دیا، اس بحری بیڑے کی موجودگی میں پاکستان نیوی خلیج بنگال کا کنٹرول حاصل کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ اگر انڈین نیوی کے پاس INS وکرانت تھا تو پاک بحریہ کے پاس بھی ایک ایسا ہتھیار موجود تھا جس کی دہشت اور خوف کا یہ عالم تھا کہ بڑے بڑے سورما اور بحری جنگی جہاز سمندر میں آتے ہوئے گھبراتے تھے۔ پاکستان نیوی کو برتری دلوانے والا یہ ہتھیار PNS غازی تھی۔ یہ آبدوز 1945 سے 1963 تک USS ڈیابلو کے نام سے امریکہ کے زیر استعمال رہی۔ ہسپانوی یا اسپینش زبان میں ڈیابلو ڈیول یعنی شیطان کو کہتے ہیں۔ ایوب خان کے دور میں امریکہ نے سیکیورٹی اسسٹنس پروگرام کے تحت یہ آبدوز 4 سالہ لیز پر پاکستان کے حوالے کر دی۔ لیفٹیننٹ کمانڈر KR نیازی نے لندن میں ہونے والی ایک تقریب کے دوران یہ آبدوز وصول کی۔ 1 جون 1964 کو اس سب میرین کو PNS غازی کا نام دیا گیا اور لیفٹیننٹ کمانڈر کرامت رحمان نیازی کو ہی اس کا پہلا کمانڈنگ آفیسر بنایا گیا۔ 1965 کی جنگ میں PNS غازی کے خوف کا یہ عالم تھا
کہ بھارتی بحریہ کے جنگی جہاز بندرگاہ سے باہر ہی نہ نکل پائے، کیونکہ پی این ایس غازی ان کا استقبال کرنے کے لیے تیار تھی۔ پی این ایس غازی محض تارپیڈو سے ہی مسلح نہ تھی، بلکہ سمندر میں بارودی سرنگیں بچھا کر بھی جنگی جہازوں کی تباہی کا اہتمام کر سکتی تھی۔ انڈین نیوی کے جنگی جہاز پی این ایس غازی کے خوف سے بندرگاہ سے باہر نہ نکلے تو پاک بحریہ نے انہیں شکار کرنے کا انوکھا منصوبہ بنایا۔ گجرات کے قریب دوارکا میں بھارتی فوج کا ریڈار اسٹیشن تھا۔ پاکستان نیوی نے یہاں دشمن کے علاقے میں گھس کر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا، جس کا نام آپریشن دوارکا رکھا گیا۔ آپریشن دوارکا کے ذریعے دوہری چال چلی گئی۔ منصوبہ یہ تھا کہ جب پاکستان نیوی کے 7 جنگی جہاز مل کر دوارکا ریڈار اسٹیشن پر بمباری کریں گے تو بمبئی سے انڈین نیوی کے جنگی جہاز اس طرف آنے کی کوشش کریں گے اور پی این ایس غازی اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں نیست و نابود کر دے گی۔ چنانچہ 7 اور 8 ستمبر 1965 کی درمیانی شب پی این ایس بابر، پی این ایس خیبر، پی این ایس بدر، پی این ایس جہانگیر، پی این ایس ٹیپو سلطان، پی این ایس شاہ جہان اور پی این ایس عالمگیر نے دوارکا پہنچ کر دھاوا بول دیا۔ انڈین نیوی اس حملے کی اطلاع ملنے کے باوجود دبک کر بیٹھی رہی، کیونکہ بحیرہ عرب میں پی این ایس غازی کی موجودگی کے دوران باہر نکلنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ آپریشن دوارکا کامیاب رہا اور بھارتی پارلیمنٹ لوک سبھا میں انڈین نیوی اور وزارت دفاع کے حکام کو سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا۔ آبدوز کو 3 سال کے بعد ری فٹ کیا جانا ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ پی این ایس غازی کو بھی 1967 میں اس مرحلے سے گزرنا تھا۔ پاکستان نیول ہیڈ کوارٹر کے ہسٹری سیکشن کے زیر انتظام شائع ہونے والی کتاب سٹوری آف دا پاکستان نیوی کے صفحہ نمبر 234 پر بیان کی گئی تفصیل کے مطابق آبدوز کے لیے مقامی طور پر پرزہ جات کی تیاری کا منصوبہ، جس کا کوڈ نیم آپریشن مری رکھا گیا تھا۔ اس کے باوجود ڈاک یارڈ پی این ایس غازی کی ری فٹنگ کا کام کرنے سے گریزاں تھا۔ ہنگامی طور پر ترک نیول حکام سے مدد مانگی گئی تو انہوں نے حوصلہ افزا جواب دیا۔ غازی کو ری فٹ کرنے کے اخراجات کا تخمینہ $1.5 ملین لگایا گیا۔ بہتر تو یہ تھا کہ غازی کو امریکی حکام سے ری فٹ کروایا جاتا، مگر تب امریکہ اور پاکستان کے تعلقات ایسے تھے کہ یہ ممکن نہ تھا۔ ایک مرتبہ پھر 1971 کی پاک بھارت جنگ کی طرف واپس آتے ہیں۔ اب پاکستان کے پاس پی این ایس غازی اکلوتی آبدوز نہ تھی، بلکہ پاکستان فرانس سے ڈیفنی کلاس کی 3 آبدوزیں خرید چکا تھا، مگر دشمن کی سمندری حدود میں گھس کر شکار کرنے میں اب بھی پی این ایس غازی کا کوئی ثانی نہ تھا۔ 8 نومبر 1971 کا دن تھا۔ پاکستان بحریہ کے ایک نوجوان افسر کمانڈر ظفر محمد خان ڈرگ روڈ، جو اب شاہراہ فیصل کہلاتی ہے، اس پر واقع پاکستان نیوی کے گولف کلب میں کھیلنے کے لیے پہنچے ہی تھے کہ انہیں فوری طور پر لیاقت بیرک میں موجود نیول ہیڈ کوارٹر پہنچنے کا پیغام ملا۔ کمانڈر ظفر محمد خان، جو پی این ایس غازی کے کمانڈنگ آفیسر تھے، کیپٹن عبد الوحید بومبل نے انہیں بتایا کہ ایک اہم مشن پر بلا تاخیر خلیج بنگال روانہ ہونا، لہٰذا اپنے عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دیں اور ضروری تیاریاں مکمل ہونے کے بعد چند دن میں ہی روانہ ہو جائیں۔ پی این ایس غازی کمانڈر ظفر محمد خان کی قیادت میں 14 نومبر 1971 کی رات کراچی سے مشن پر روانہ ہوئی۔ مشن کی تفصیلات سر بمہر لفافے میں بند تھی اور ہدایات کے مطابق انہیں کھلے سمندر میں کھولنا تھا۔ مشن کی تفصیلات پر مبنی وہ لفافہ جس پر ٹاپ سیکرٹ لکھا تھا، جب کمانڈر ظفر محمد خان نے اسے کھولا تو اس میں لکھا تھا سنک آئی این ایس وکرانت۔ بھارتی بحری بیڑے وکرانت کو تلاش کر کے تباہ کرنے کے علاوہ پی این ایس غازی کو بھارتی بحریہ کی نقل و حرکت دشوار بنانے کے لیے سمندر میں بارودی سرنگیں بچھانے کا مشن بھی سونپا گیا تھا۔ ادھر بھارتی حکام کو بھی بھنک پڑ چکی تھی کہ پاکستان بحریہ کی طرف سے کوئی بہت بڑا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔
انڈین آرمی کی ایسٹرن کمانڈ کے چیف آف سٹاف میجر جنرل جیکب نے کراچی اور چٹاگانگ کے درمیان ریڈیو ٹرانسمیشن انٹرسیپٹ کرنے کا بندوبست کر رکھا تھا۔ 8 نومبر 1971 کو خفیہ طور پر وائرلیس پر پیغامات سننے والے ایک اسٹیشن کے کمانڈر میجر دھرم دیو دت نے اپنے رکال RA-150 ریڈیو ریسیور کو گھما کر کراچی اور ڈھاکہ کے درمیان ہو رہی گفتگو سننے کی کوشش کی تو اس روز پیغامات کی تعداد میں اچانک اضافے کی وجہ سے اس کے کان کھڑے ہو گئے اور یہ احساس ہوا کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ میجر دت کو ان کے ساتھی NDA کے زمانے سے ہی 3D کے نام سے پکارتے تھے کیونکہ سرکاری ریکارڈ میں ان کا نام دھرم دیو دت کے طور پر درج تھا۔ ان کا ٹیپ ریکارڈر IBM کے مین فریم کمپیوٹر سے منسلک تھا۔ میجر دھرم دیو دت نے ایک اہم پیغام ریکارڈ تو کر لیا مگر وہ اسے ڈی کوڈ نہ کر پائے۔ میجر دھرم دیو دت جو انسداد دہشت گردی آپریشن کے دوران ایک ٹانگ سے محروم ہو چکے تھے، دھن کے پکے تھے اور کسی صورت پیچھے ہٹنے یا شکست تسلیم کرنے پر تیار نہ ہوتے، وہ اچانک 10 نومبر کو پاکستان نیوی کا کوڈ توڑنے میں کامیاب ہو گئے اور یوں یہ ساری پہیلی ایک لمحے میں حل ہو گئی۔ انہوں نے ایسٹرن کمانڈ سٹاف آفیسر جنرل جیکب کو فون کیا اور کوڈ ورڈ کہا، جس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان نیوی کے خفیہ پیغام کو ڈی کوڈ کر لیا گیا۔ انڈین آرمی کی ایسٹرن کمانڈ نے یہ پیغام انڈین نیوی کے ایسٹرن ہیڈ کوارٹر سے شیئر کیا۔ کراچی نیول ہیڈ کوارٹر سے بھیجے گئے خفیہ پیغام میں کہا گیا تھا کیپ 2075 ہائیڈرولک آئل ان ایمپل کوانٹیٹیز، یہ آئل آبدوز میں استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے انڈین نیوی کے حکام کو یہ اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی کہ PNS غازی خلیج بنگال کا رخ کر چکی ہے اور اس کا ہدف بھارتی بحریہ کا غرور توڑنے کے لیے INS وکرانت کو تباہ کرنے کے سوا کیا ہو سکتا ہے۔ بھارتی فوج کے ریٹائرڈ افسر میجر جنرل آئن اینتھنی جوزف کارڈوزو، جنہوں نے 1971 کی جنگ میں حصہ لیا اور بارودی سرنگ دھماکے میں زخمی ہونے کے بعد لٹک رہی اپنی ٹانگ خود ہی کاٹ ڈالی، وہ اپنی خود نوشت سٹوریز آف گریٹ اینڈ گلوری فرام دا انڈو پاک وار 1971 میں لکھتے ہیں کہ نومبر 1971 میں بمبئی کے ایک ہوٹل میں رہنے والے پاکستانی جاسوسوں نے اپنے ہینڈلرز کو بتایا کہ وکرانت ممبئی میں کھڑا ہے، لیکن 13 نومبر کو وکرانت کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وکرانت اچانک غائب ہو گیا۔ اس دوران پاکستان سے ہمدردی رکھنے والے ایک مغربی ملک کے اسسٹنٹ نیول اتاشی نے ADC کمانڈر ان چیف فلیگ آفیسر ویسٹرن کمانڈ سے پوچھنے کی کوشش کی کہ اس وقت وکرانت کہاں ہے۔ انڈین بحریہ کی انٹیلیجنس کو فوری طور پر اطلاع دی گئی۔ بعد میں پاکستانی جاسوسوں کو خبر ہوئی کہ وکرانت مدراس پہنچ گیا ہے۔ PNS غازی کے کمانڈر ظفر محمد خان کو یہی بتایا گیا تھا کہ بھارتی بحری بیڑا وکرانت مدراس میں ہے۔ PNS غازی 18 نومبر کو سری لنکا پہنچی اور ٹرنکو مالی سے ایندھن بھروایا۔ جب PNS غازی یہاں سے مدراس جانے کے لیے تیار تھی تو اسے کراچی ہیڈ کوارٹر سے اپڈیٹ کیا گیا کہ INS وکرانت ممبئی کے بعد مدراس سے بھی غائب ہو گیا۔ کیپٹن ظفر نے پوچھا کہ اب ہمارے لیے کیا احکامات ہیں۔ کراچی ہیڈ کوارٹر نے ریئر ایڈمرل محمد شریف سے رابطہ کیا اور تفصیلات معلوم کرنے کے بعد بتایا کہ وکرانت اب وشاکھاپٹنم پہنچ گیا ہے۔ چنانچہ PNS غازی یہاں سے اس کے تعاقب میں نکل پڑی۔ بھارتی حکام کا دعویٰ ہے کہ وہ اس تمام تر کمیونیکیشن اور نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے اور جان بوجھ کر PNS غازی کے لیے جال بچھا رہے تھے۔ PNS غازی نے INS وکرانت کو نشانہ بنانے کے لیے 23 نومبر 1971 کو وشاکھاپٹنم کی طرف سفر کا آغاز کیا اور 25 نومبر 1971 کو چنئی سے ہوتی ہوئی 1 دسمبر کی شب 11:45 پر بھارتی بندرگاہ وشاکھاپٹنم کے نیویگیشن چینل میں داخل ہو گئی۔ سمندر میں بارودی سرنگیں بچھانے کا مشن پہلے ہی مکمل کیا جا چکا تھا۔ چونکہ آبدوز کم گہرائی والے پانی میں نہیں جا سکتی اور اسے کم از کم 100 فٹ گہرائی درکار ہوتی ہے، اس لیے کیپٹن ظفر محمد خان نے فیصلہ کیا کہ یہیں رک کر بھارتی بحری بیڑے وکرانت کے باہر آنے کا انتظار کیا جائے۔
اس کہانی کا سب سے بڑا ٹوسٹ یہ ہے کہ جب پی این ایس غازی آئی این ایس وکرانت کا شکار کرنے کے لیے وشاکھاپٹنم پہنچی تو اسے وہاں سے غائب کیا جا چکا تھا۔ وکرانت کو پی این ایس غازی سے بچانے کے لیے جزائر انڈیمان اور نکوبار لے جا کر چھپا دیا گیا۔ انڈین نیوی کے ایک پرانے جنگی جہاز آئی این ایس راجپوت کو وشاکھاپٹنم لا کر کھڑا کر دیا گیا اور یوں یہ ظاہر کیا گیا کہ یہ بحری بیڑا وکرانت ہے۔ انڈین نیوی کی ایسٹرن کمانڈر کے سربراہ ایڈمرل این کرشنن نے ایک عام سویلین ٹیلی فون استعمال کرتے ہوئے مدراس نیول حکام سے رابطہ کیا اور انہیں کہا کہ وکرانت وشاکھاپٹنم سے جلد مدراس کی طرف روانہ ہوگا، اس کی لاجسٹک ضروریات کا بندوبست کیا جائے۔ بھارتی نیول حکام حیران رہ گئے کہ اس قدر اہم اور حساس گفتگو کے لیے عام ٹیلی فون لائن ہی کیوں استعمال کی گئی، لیکن دراصل یہ ایک چال تھی اور مقصد یہ تھا کہ معلومات لیک ہو کر پی این ایس غازی تک پہنچ جائے اور وہ یہی سمجھیں کہ وکرانت وشاکھاپٹنم میں موجود ہے اور جلد یہاں سے روانہ ہوگا۔ انڈین نیوی کی مشرقی کمان کے سربراہ وائس ایڈمرل این کرشنن اپنی خود نوشت اے سیلر سٹوری میں لکھتے ہیں کہ آئی این ایس راجپوت کو وشاکھاپٹنم سے 160 کلومیٹر دور لے جایا گیا تھا۔ ان سے کہا گیا تھا کہ وکرانت کا کال سائن استعمال کریں اور وہی ریڈیو فریکوینسی استعمال کریں اور وکرانت جیسے بڑے جہاز کے لیے بہت زیادہ رسد کا مطالبہ کریں جو اس بڑے جہاز کے لیے درکار ہوا کرتی ہے۔ اس دھوکہ دہی والی مہم کی کامیابی کا ثبوت غازی کی باقیات سے ملنے والے ایک سگنل سے ملا جس میں کہا گیا تھا کہ انٹیلیجنس انڈیکیٹ کیریئر انپورٹ، یعنی انٹیلیجنس معلومات کے مطابق بحری بیڑا بندرگاہ میں ہے۔ پی این ایس غازی 1 دسمبر کو وشاکھاپٹنم پہنچی۔ 3 اور 4 دسمبر کی درمیانی رات دھماکہ ہوا۔ ان 3 دن کے دوران کیا واقعات پیش آئے یہ سب کچھ معلوم ہو سکے گا آئندہ قسط میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال اوری کو اجازت دیجیے۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 0332841057 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔